لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے اسلام کے خلاف موقف اپنایا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اینٹی اسلامک بکس، ویڈیوز اور اسلام مخالف ایجنڈے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام ہمیشہ تعصب اور فرقہ واریت کے خلاف رہا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ عدل، انصاف اور انسانی حقوق کی پیشگوئی کی ہے، لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اسلام کا مطالعہ کیا جائے اور غیر مسلموں تک اسلام کی حقیقت پہنچائی جائے اور ان پر واضح کیا جائے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی کی شروعات 2004 میں نیدرلینڈ کے ایک مشہور فلم میکر تھیو وین گوگ کے قتل سے ہوئی۔ اس قتل کی وجہ سے نیدرلینڈ کے ایک مشہور سیاسی کارکن نے، جو رکن پارلیمنٹ بھی تھے، اینٹی اسلامک بک لکھنے کا فیصلہ کیا، اور یہی بک بعد میں خدا کی تلاش میں تبدیل ہوئی، اور اس کا اختتام جورام وین کلیوران کے اسلام قبول کرنے پر ہوا۔ اب یہی جورام وین کلیوران ہیں جو دنیا کی مختلف پارلیمنٹوں میں جاتے ہیں، دنیا کے غیر مسلم اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان پر واضح کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کہتا کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے۔ ناظرین، جورام وین کلیوران 23 جنوری 1979 کو نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں پیدا ہوئے۔ دوستو، جورام وین کلیوران پیدائش سے ہی ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا جنت پر ایمان تھا، ان کا دوزخ پر ایمان تھا، ان کا خدا پر ایمان تھا، ان کا انبیاء پر ایمان تھا، لیکن یہاں پر سوال صرف ایک تھا کہ خدا کون ہے اور کہاں ہے۔ اس سوال کو لے کر وہ مختلف چرچز میں گئے، انہوں نے اپنے فادر سے سوالات کیے، انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھی، لیکن انہیں عیسائیت میں اس کا جواب نہ ملا، اور آخر کار انہوں نے اس چیپٹر کو کلوز کیا اور اس بات پر یقین کر لیا کہ یسوع مسیح ہی خدا ہیں، اور انہوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ 2004 میں آتا ہے۔ 2004 میں نیدرلینڈ میں جب نیدرلینڈ کے ایک مشہور فلم میکر تھیو وین گوگ کو کسی مسلمان نے جہنم واصل کیا۔ ناظرین، تھیو وین گوگ وہ فلم میکر تھا جس نے اینٹی اسلامک ویڈیو بنائی تھی اور اسے کسی مسلمان نے جہنم واصل کر دیا۔ تھیو وین گوگ کے قتل کے بعد جورام وین کلیوران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسلام مخالف ایک کتاب لکھیں گے، جس میں وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام اس دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے جب کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کتاب کے لیے ریسرچ شروع کی۔ انہوں نے سب سے پہلے وہی کام شروع کیا، خدا کی تلاش۔ انہوں نے اس کے لیے بائبل دوبارہ پڑھی، اسلامی کی بکس پڑھیں۔ انہیں اسلامک بکس میں خدا کے حوالے میں جو چیز ملی وہ صرف یہ تھی: خدا ایک ہے، خدا ایک ہے اور خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر انہوں نے بائبل پڑھی۔ بائبل میں انہیں ایک قصہ ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا ایسے کام کروں کہ میں جنت میں چلے جاؤں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ خدا کو ایک مانو، خدا ایک ہے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو سلوک تم اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔ تو اسی سے شروعات ہوتی ہے جورام وین کلیوران کی سوچ بدلنے کی۔ یہاں سے اس کی خدا کی تلاش ختم ہوتی ہے، اور یہاں پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ خدا کے حوالے سے جو اسلام کا تصور ہے وہ درست ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں۔ پھر انہوں نے اسلام کے لیے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام پر مزید ریسرچ کرنے کے لیے بہت سے اسلامی شخصیات کو خط لکھے، جن میں ایک بہت ہی جانی مانی شخصیت شیخ عبدالحکیم مراد شامل تھے، جو کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ جورام وین کلیوران نے شیخ عبدالحکیم مراد کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اسلام عیسائیوں کے خلاف کیوں ہے، اسلام عورتوں پر اتنی سختی کیوں کرتا ہے؟ تو شیخ عبدالحکیم مراد نے انہیں 6 دنوں بعد جواب دیا اور انہیں بتایا کہ آپ فلاں بک پڑھیں، فلاں بک پڑھیں، فلاں آدمی سے پوچھیں، فلاں بک پڑھیں۔ اور جو بات اس میں شیخ عبدالحکیم مراد نے ان کو کہی جو ان کو بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ آپ
اگر عیسائیت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ عیسائیوں کی بکس پڑھتے ہیں، اسی طرح جب آپ مسلمانوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مسلمانوں کی بکس پڑھیں، نہ کہ غیر مسلم کی۔ اس طرح جورام وین کلیوران نے اسلامک بکس پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے مارٹن لکس کی ایک کتاب پڑھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھی۔ انہوں نے اس کتاب میں ہند اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھا، جب ہند نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے کے لیے پیسے دیے تھے اور انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ تو اس کے آگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت میں آئے اور ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت بھی دی۔ انہوں نے سوچا کہ جب ایک آدمی اپنے محبوب چچا کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، ایسے قاتل کو جنہوں نے ان کی لاش کی بے حرمتی کی ہو، تو وہ شخص نبی کیوں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس چیز پر غور کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتا۔ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کو مان سکتا ہوں، اگر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مان سکتا ہوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مان سکتا۔ انہوں نے اس چیز کا موازنہ کیا۔ جب انہوں نے ان ساری چیزوں کا موازنہ کیا تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کے رسول ہیں۔ تو وہاں پر وہ جھنجھلا گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو تقریباً شہادت ہو گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی ایک مان چکا ہوں، میں اس بات کا اقرار پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور دوسری بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا اقرار میں اب کر رہا ہوں۔ یہ تو شہادت ہو گئی، کیا میں مسلمان ہو گیا؟ تو انہوں نے یہاں پر بکس بند کر دیں اور انہوں نے ساری بکس اٹھائیں اور شیلف پر رکھیں، اور انہوں نے سوچا کہ اب بات کسی اور طرف جا رہی ہے، میں اور بکس نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے تمام بکس اٹھائیں اور شیلف پر رکھیں۔ شیلف کافی اوپر تھا اور بکس زیادہ تھی۔ انہوں نے جب بکس شیلف پہ رکھیں تو وہ تمام بکس جو ہے نا نیچے گر گئیں۔ تو انہوں نے جب بکس نیچے سے اٹھائیں تو گرنے والی بکس میں قرآن پاک بھی شامل تھا۔ جب انہوں نے قرآن پاک اٹھایا تو قرآن پاک کی ایک سورت پر ان کا ہاتھ تھا، وہ سورہ الحج کی 46 آیات تھی۔ اس کا ترجمہ تھا، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جورام وین کلیوران نے سوچا کہ بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے، میری آنکھیں اندھی نہیں ہیں، میں نے دیکھ کر لکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، مجھے کسی نے یہ لکھنے پہ مجبور نہیں کیا، میں نے اسلام مخالف کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مجھے ساری حقیقت واضح ہو گئی ہے، لیکن میں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ کیونکہ میرا دل اندھا ہو چکا ہے۔ پھر جورام وین کلیوران نے دعا کی کہ یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ بائبل کا خدا ہے یا قرآن کا، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ جورام وین کلیوران کہتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا تو میں نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ محفوظ دیکھا، میں نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، میں نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے بہت ہی زیادہ بوجھ اتر گیا ہو، میرا ذہن بالکل صاف ہو چکا تھا، میرے تصورات بالکل واضح ہو چکے تھے، میرا گول واضح ہو چکا تھا اور میں اب مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسلامی تعلیمات سیکھیں، میں نے مسلمانوں کے طور طریقے سیکھے۔ جورام وین کلیوران کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت ہی خوشی کا لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار نماز ادا کی۔ جورام وین کلیوران کو مسلمان ہونے کے بعد 2000 سے زائد دھمکیاں ملی، انہیں بیوی کو قتل کر دینے کی دھمکی ملی، ان کے بچوں کو قتل کر دینے کی دھمکی ملی، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ اب وہی جورام وین کلیوران ہے جو پوری دنیا میں مختلف سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور غیر مسلموں کو بتاتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد نہیں، اسلام کبھی بھی دہشت گردی کا درس نہیں دیتا، اسلام ہمیشہ عدل و انصاف اور انسانی حقوق کی پیشگوئی کرتا ہے۔ یہی جورام وین کلیوران ہیں جو اسلامی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔